جن کا تعلق بالخصوص عمل کے میدان سے، اس کی نسبت حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ چڑھے دلدل کے سوار کی سواری، یہ وہ الفاظ ہیں جس پر روحانی قوتیں فدا ہیں، اور روحانی قوتوں کو یہ الفاظ آپ یہ سمجھے کہ ایک جادو کا اثر رکھتے ہیں، پھر وہ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس سے کام لینے کے مختلف طرق ہیں، کس طرح سے اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ آصف جنات کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقادر والحق، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل مفتی شاذب شاذلی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام سننے والے، دیکھنے والے، محبت کرنے والے اور میرے تمام مریدین، محبین، متعلقین اور طالبین پر اپنی خاص برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم ایک خاص عمل کے ساتھ، جو کہ عاملین حضرات کے لیے تحفہ خاص ہے، سینوں کے رازوں میں سے ایک راز اور تحفہ خاص ان تمام احباب کے لیے جن کا تعلق بالخصوص عمل کے میدان سے، عملیات کے میدان سے، ریاضت کے میدان سے، اور یہ وہ مندرہ ہے، یہ وہ کڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مندرہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جن پر بزرگوں کی ریاضت ہوتی ہے اور وہ محبوب عمل سریع التاثیر عمل ہو جاتا ہے، اور اس کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس پر ریاضت کر لے اور صاحب اجازت کی اجازت سے کرے، یہ بات یاد رکھیے گا، اجازت بے انتہا ضروری ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، اجازت گوگل سے، یوٹیوب سے نہیں، یہ اجازت اذن ہوتی ہے، اور اذن صحبت سے ملتا ہے، اور یہ بڑے دھکے کھانے کے بعد ملتا ہے۔ ہم عمل تو آپ کو بتا دیتے ہیں، اس میں اسی وسیلے کیونکہ میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جو سینوں کے رازوں میں سے راز ہے، لیکن ہر چیز عیاں کر دینا، واضح کر دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے۔ ہاں، جس کا اہل ہو، بہت سے احباب ایسے ہیں جو ہم سے پرسنل میں رابطہ کرتے ہیں اور کئی بار رابطہ کرتے ہیں، پھر ہمیں جب قلبی طور پر ہم اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو اجازت دیتے بھی ہیں۔ تو اجازت ضروری ہے، اور اجازت اسی وقت ہے جب آپ رابطہ کر لیں، پرسنل میں رابطہ کر کے اس مندرے کی اجازت لیں۔ یہ اتنے کمال کا مندرہ ہے، اور اس کی نسبت حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خواجہ ہند سے اس کی نسبت ہے، اور یہ آپ کا مندرہ ہے اور بڑا سریع التاثیر عمل ہے، حاضر جنات کو جلانے کے لیے، جنات کے سارے معاملات کے لیے، اور اسی طریقے سے جو مسائل حل نہ ہوتے ہوں اس کے لیے یہ مندرہ اتنا کمال گیا۔ اگر اس کی ریاضت کر لی جائے اور اس کو اپنے ورد میں رکھا جائے، اور اس سے کام لینے کے مختلف طریقے، میں بھی آپ کے سامنے وہ مندرہ بھی بیان کروں گا کہ وہ مندرہ ہے کیا، اور اس مندرہ کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے کیا معاملات ہیں، اس کی ریاضت کے طریقہ کار کیا ہے، اور کتنی مرتبہ اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رجب المرجب میں، اور بالخصوص سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت خاص سے یہ آپ تمام کے احباب سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں یہی عرض کروں گا کہ تمام احباب ضرور یہ کوشش کریں کہ 6 رجب کو اپنی محبت عقیدتوں کے نذرانے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں۔ جو ہو سکے آپ اصالہ ثواب کریں، جو ہو سکے، چاہے ایک گلاس پانی ہو، ایک دیگ بریانی ہو، جو آپ کی استطاعت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو پیش کریں، اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ پیش کریں۔ چاہے وہ یہ عمل کرے، جو یہ عمل کرے تو وہ تو لازمی پیش کرے، 6 رکعت نفل نماز پڑھے گا، وہ جو یہ مندرہ کا عمل کرے گا نا، اجازت لے کر، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ بات، اجازت کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس پہ نام پتہ لکھ کر، کس سٹی سے آپ کا تعلق ہے وہ لکھ کر، اگر آپ عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہیں تو آپ اس میں بھی مینشن کریں کہ ہاں ہم نے یہی عمل کیا ہے، کس سلسلے سے وابستہ ہیں وہ بھی مینشن کریں، اور دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی کیا خدمات ہیں آپ کی، وہ بھی آپ مینشن کریں، اور
کیا آپ کا پیشہ جو جس پیشے سے تعلق رکھتا ہے وہ سارا ایک لکھ کر، جیسے نام، والد کا نام، سٹی، کنٹری، اس کے بعد آپ کا پیشہ، اس کے بعد آپ نے کون کون سے اعمال کیے، کس سلسلے سے وابستہ ہے، یہ لکھ کر آپ ہمیں بس واٹس ایپ کر دیں۔ باقی جب وہ مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، مجھ تک پہنچے گا، میں جس کو مناسب سمجھوں گا، بہتر سمجھوں گا، جس کے لیے اذن جاری ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کو اجازت ضرور دیں گے۔ تو یہ مندرے پہ عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 6 رکعت نماز ادا کریں گے، 6 رکعت نماز ادا کریں گے۔ 2 رکعت نماز اصالہ ثواب کریں گے، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں۔ پھر 2 رکعت نماز کے اصالہ ثواب کریں گے کل صحابہ، صحابیات، اولیاء کی بارگاہ میں، کل صحابہ، صحابیات کی بارگاہ میں۔ پھر 2 رکعت نماز بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کریں گے۔ اس کے بعد یہ مندرہ میں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہا ہوں، اس مندرہ کی پڑھائی کرنی ہے، اس عمل کی پڑھائی کرنی ہے۔ یہ بات نہ سمجھے گا کہ مندرہ یہ کوئی شاید میں منتر بتا رہا ہوں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل ہے۔ لازمی سی بات ہے، ہر بزرگ کا ایک اپنا عمل ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جانور ہوتے ہیں نا، کسی آواز پر وہ لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں، تو یہ مندرہ بھی اسی طرح کے ایک عمل ہے کہ جو بزرگوں کی ریاضت ہے اس پہ روحانیت کار فرما ہوتی ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کی جو روحانیت ہے وہ فوراً جو ہے عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات، صاحب اجازت کی اجازت کے ساتھ، یہ جملہ میرا ضرور بغیر اجازت کے، مجھ سے بغیر اجازت لیے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی، پھر وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وہ مندرہ کیا ہے؟ وہ مندرہ آپ سماعت کریں، میرے ساتھ پڑھیں۔ پہلے نام خدا کا، مندرہ خاص حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مندرہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ یہ مندرہ پھر سن لیں، بارہا سنیں اس کو، اور اس کو یاد کر لیں، اور پھر میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ مندرہ یہ ہے کہ پہلے نام خدا کا جو رحیم کریم ہے، پہلے نام خدا کا جو رحیم کریم ہے، پھر نام لو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نام لو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چڑھے دلدل کے سوار کی سواری، چڑھے دلدل کے سوار کی سواری، پھر سن لیں، چڑھے دلدل کے سوار کی سواری، ختم ہو ہر روحانی جسمانی بیماری، ختم ہو ہر روحانی جسمانی بیماری، بحق خواجہ غریب نواز، المدد بحق یا علی یا علی یا علی۔ یہ اتنے کمال کا مندرہ ہے، بالخصوص وہ بیماری جو جاتی نہ ہو، چاہے اس کا تعلق روحانیت سے ہو یا جسمانی بیماری سے اس کا تعلق ہو۔ جب اس کو صاحب اجازت کے ساتھ بندہ پڑھ کر 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے دے دینا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی بیماری جاتے ہوئے نظر آتی۔ کینسر تک کے مریضوں کا علاج اس سے ہوا ہے، جگر کا کینسر، بلڈ کینسر کا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ لیکن کیا ہے، یقین ضروری ہے، اور یقین کے ساتھ صاحب اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت میں نے تو اتنا عمل، آج تو لوگ ماشاءاللہ یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے یہ اتنی بڑی بڑی لسٹیں لاتے ہیں، میں نے دعا بھرتی بھی کی، تو ضعیفی بھی کی، تو یہ بھی کی، تو وہ بھی کی، ایسی ایسی دعا۔ ہم نے کہا بھائی بڑے آسان، صحبت کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں، آپ لازمی سے بات ہے، یوٹیوب آپ ہمارا بھی دیکھ رہے ہیں، چینلوں میں ہوتا ہے، لیکن آپ یوٹیوب ایک ذریعہ ہے، آپ اس ذریعے سے اس شیخ سے کنیکشن بنائیں، رابطہ قائم کریں۔ اگر اسی شہر میں میرے بھائی لوگ ایک ایک عمل کے لیے نا سینکڑوں میل سفر کر کے جایا کرتے تھے، آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور سے سفر کر آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، ہمارے مرشد کے پاس آتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اتنے کمال کا عمل ہے، اگر اس کو بندہ کر لے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ پہلے نام خدا کا جو رحیم کریم ہے، پہلے نام خدا کا جو رحیم کریم ہے، پھر نام لو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
چڑھے دلدل کے سوار کی سواری، چڑھے دلدل کے سوار کی سواری، ختم ہو ہر روحانی جسمانی بیماری، بحق خواجہ غریب نواز، المدد بحق یا علی یا علی یا علی۔ اب اس کی ریاضت کیسے کی جائے؟ اس کی کئی اقسام کی زکوٰۃ ہے، لیکن دو زکوٰۃ میں آپ کے سامنے اس کے بیان کروں۔ دو طرح کی زکوٰۃ ہے اس کی، ایک زکوٰۃ صغیر کہلاتی ہے، ایک زکوٰۃ کبیر کہلاتی ہے۔ ایک زکوٰۃ صغیر، ایک زکوٰۃ کبیر۔ زکوٰۃ صغیر اس کی کیا ہے؟ 6 رجب کو آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 6 رجب کو، میں نے پھر کہا اجازت ضروری ہے، اجازت کے ساتھ 6 رجب کو آپ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں گے، 6 رکعت نماز ادا کریں گے، 2 رکعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں، 2 رکعت کل صحابہ صحابیات کی بارگاہ میں، 2 رکعت بالخصوص حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کریں گے۔ نماز جیسے نفل پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے، نیت آپ اس کی اصالہ ثواب کی کریں گے۔ اس کے بعد زکوٰۃ صغیر کی صورت میں 21 دن تک ترک جلالی و جمالی کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، ترک جلالی و جمالی دونوں۔ آپ کو پتہ ترک جمالی کے اندر بیوی سے کی قربت، یہ ساری چیزوں سے، اور ترک جلالی کے اندر گوشت، دودھ، ان سب کا ترک آنا چاہیے، پیاز، لہسن، ادرک، یہ سارا ترک اس کے اندر آئے گا۔ اس کے ساتھ 21 دن تک اس عمل کو کرنا ہے، اور روزانہ 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مصلی نیا لے لیں، ایک جائے نماز یا ایک چادر، اس کو سفید کرے گا چادر ہو تو بہت اچھا، بخور لگا کے، عطر لگا کے آپ مصلی میں بیٹھیں گے، اس کے بعد یہ پڑھیں گے، اس عمل کو شروع کریں گے، اس عمل کو آپ شروع کریں گے۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے 6 رکعت پڑھنا ہے، 6 کو تو آپ پڑھیں گے، 21 دن تک یہ 6 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو، اور اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ اور اس عمل کو، اس مندرہ کو 121 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس کی زکوٰۃ صغیر ہو گئی۔ اور اس کے ختم ہونے سے پہلے وہ لازمی سے بات ہے، پھر وہ ہم سے آپ تعلق قائم رکھیں گے تو وہ میں پھر آپ کو اس کے آگے کی ہدایت دوں گا کہ اس کو آگے کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ زکوٰۃ کبیر کی صورت میں، زکوٰۃ کبیر کی صورت میں آپ کو وہی 6 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ 6 رجب کو شروع ہوگا یہ عمل، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ نیاز دلانے کے بعد اس عمل کو زکوٰۃ کبیر کی صورت میں جو بڑی زکوٰۃ کہلاتی ہے 41 ڈیز یعنی 41 دن تک آپ اس عمل کو رکھنا ہے، آپ کو مندرس پڑھنا ہے۔ اچھا یہ پڑھنا کتنا ہے؟ 363 مرتبہ، 363 363 مرتبہ اس عمل کو روزانہ پڑھنا ہے۔ وہی ترک جلالی جمالی کے ساتھ ایک مصلی لے لیں یا کوئی سفید کلر کا چادر لے لیں، بخور لگا کے، عطر، بخور دھونی وغیرہ کے اہتمام کر کے، عطر لگا کے اس عمل کو آپ کو روزانہ پڑھنا ہے 363 مرتبہ۔ اس کے اتنے کمالات ہیں، اتنے فیوز و برکات اس مندرہ کے، میں آپ کو بات بتاؤں کہ بالخصوص ہر قسم کے روحانی جسمانی معاملے کے لیے آپ کسی کے لیے توجہ کے ساتھ پڑھ دیں گے نا، جب صاحب ریاضت اور صاحب اجازت کے حکم سے، تو آپ اس کا فیض دیکھیں گے۔ اس کے ذریعے سے آپ آصف جنات کا بھی علاج کر سکتے ہیں، اور جیسا میں نے کہا نا کہ عاملین کے لیے بے انتہا VIP تحفہ ہے، اور اس کی بڑی اور اس کی برکت ہے کہ اس سے کام لینے کے مختلف طرق ہیں، کس طرح سے اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو میری طرف سے ان احباب کے لیے جو بالخصوص ریاضت عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ضرور اس عمل کو کریں، پھر آپ دیکھیں گا کہ اس کی بڑی برکت ہے۔ اور یہ وہ راز ہیں، لازم بات ہے، یہ وہ دیکھیں الفاظ اثر رکھتی ہے اس صورت میں جب صاحب اثر نے اس کا ورد کیا ہو، صاحب اذن کی اجازت سے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہوتا ہے نا کہ کچھ ساؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جس پہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں کہ وہی ساؤنڈ سنیں گے۔ آپ دیکھیں نا، روح نکالنے کے لیے بھی ساؤنڈ ہی ہے نا، روح کو قبض کرنے کے لیے، جسم سے روح نکالنے کے لیے کیسے روح باہر آئے گی؟ وہ ساؤنڈ ہے، وہ آواز ہے، وہ ایک سر ہے۔
اسی پہ روح کھینچی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ وہ الفاظ ہیں جس پر روحانی قوتیں فدا ہیں، اور روحانی قوتوں کو یہ الفاظ ان کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ایک جادو کا اثر رکھتے ہیں، پھر وہ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو جب اس کی ریاضت بندہ اس طرح سے کرتا ہے تو پھر اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ ریاضت کے لیے، عمل کے لیے اجازت ضروری ہے، آپ رابطہ کریں، اور اگر آپ کو اجازت مل جائے تو بسم اللہ، اور اگر کسی کو نہیں ملتا تو پریشان اس کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی، حضرت تو فون کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے لیے آپ جو ہے نا اتنا وہ پریشان ہو۔ آپ کے نصیب مقدر میں ہوگا اور آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کو دے دیا جائے گا، ایک بار نہیں تو دوسری مرتبہ۔ میرے بھائی ہمیں خود، میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، ایک ایک عمل کے لیے ہم نے 3 4 سال شیخ کے پیچھے ہم لگے رہے، اور میری عادت طیبہ رہی کہ میں کبھی بھی جو ہے نا ایسے نہیں کہ حضرت یہ عمل دیتے ہیں وہ عمل نہیں، میں نے اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے کیا۔ الحمدللہ جس طرح سے وہ چاہیں اس طرح سے چلائیں، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ چیزیں صحبت، محبت، اخلاص سے ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔